بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت کی فضیلت اور نوافل کی فضیلت۔ جماعت کی اہمیت۔ قرآن مجید میں ورکعوا مع الراکعین کا یہ مطلب ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ جماعت واجب ہے اور بلا کسی شرعی عذر کے جماعت چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور جماعت چھوڑ دینے والا فاسق و مردود شہادت ہے۔ جماعت ترک کرنے والوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ بلا شبہ میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر میں نماز کا حکم دوں اور اذان پکاری جائے، پھر میں ایک مرد کو امامت کا حکم دوں اور وہ امامت کرے، پھر میں جماعت سے الگ رہنے والے لوگوں کے پاس جا کر ان کے گھروں کو ان کے اوپر جلا دوں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99 پر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے، تارک الجماعتی لیس منی ولا انا منہ ولا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ روح البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35۔ یعنی جماعت کا چھوڑنے والا اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض کو قبول فرمائے گا نہ اس کی نفلی عبادتوں کو۔ اس عنوان کی حدیث نمبر 7 میں جو آیا ہے کہ نماز چھوڑنے والا قیامت کے دن قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف کافروں کے ساتھ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کی طرح بے نمازی بھی جہنم میں جائے گا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ کفار تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان لوگوں کو بہت ہی سخت اور دردناک عذاب ہوگا، مگر بے نمازی مسلمان اپنے گناہوں کے برابر جہنم میں جل کر پھر جنت میں داخل ہو جائے گا، اور ان مسلمانوں کو بنسبت کفار کے کچھ ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں اور حدیث نمبر 644 ہے، اور تفسیر روح البیان سورۃ بقرہ آیت نمبر 3 میں یہ تفسیر موجود ہے۔ سنت مؤکدہ۔ حدیث پاک میں ہے، مشکات المصابیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دن رات میں 12 رکعتیں پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا، 4 رکعت نماز ظہر سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کے بعد اور 2 رکعت مغرب کے بعد اور 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت نماز فجر سے پہلے، کل 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ تشریحات و فوائد۔ دن رات کی یہ 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، یعنی ان کو پڑھنے کی بہت تاکید آئی ہے، قصداً بلا عذر ان کو چھوڑنا گناہ ہے، اور ان 12 رکعتوں کی مداومت پر رسول خدا عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، تو یہ جنت کے اعمال میں سے ایک عمل ہے اور جنت کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے۔ بعض لوگ جمعہ کی نماز کے بعد جلدی جلدی مسجد سے بھاگ نکلتے ہیں اور جمعہ کی بعد والی 6 رکعتوں کو جو سنت مؤکدہ ہیں نہیں پڑھتے، وہ لوگ گناہ گار ہیں اور ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا مسجد میں یا گھر آ کر اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ بہاری شریعت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 11۔ نماز تہجد۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، پھر جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو غور سے دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے۔ پھر سب سے پہلا قول جو آپ نے فرمایا وہ یہ تھا
اے لوگو تم سلام کا چرچا کرو اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور راتوں کو جب سب لوگ سو رہے ہوں تو تم نمازیں پڑھو، تم ایسا کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں تشریحات و فوائد یہ ہیں۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عملوں پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے، جو یہ ہیں: مسلمانوں کو بکثرت سلام کرنا، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، نماز تہجد پڑھنا۔ مولا تعالیٰ ان چاروں اعمال جنت پر ہر مسلمان کو عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ نماز تحیۃ الوضو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث پاک بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 154 پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے اسلام میں سب سے زیادہ امید والا جو عمل کیا ہے اس کو مجھ سے بیان کرو، اس لیے کہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ اپنے آگے سنی تھی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سب سے زیادہ امید والا عمل یہی میرا ہے کہ میں دن یا رات کی کسی گھڑی میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے میرے مقدر میں جو نماز لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ تشریحات و فوائد۔ جنت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں کی آہٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے سنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شب معراج میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی سیر فرما کر جنت میں اپنے امتیوں کے درجات کا حال دیکھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آگے آگے جنت میں چلتے ہوئے دیکھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلنا یہ کوئی بے ادبی کی بات نہیں۔ بادشاہ کے کچھ خادم بادشاہ کے پیچھے پیچھے اور کچھ خادم مثلا نقیب اور چوبدار آگے آگے چلا کرتے ہیں، اور یہ دونوں بادشاہ کے با ادب خادم ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بلند درجے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقیب بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کرتے ہوئے چلیں گے، اور حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رتبہ بلند ان کو نماز تحیۃ الوضو کی بدولت ملا ہے۔